خوش آمدید. آج ہم اسلام کی تاریخ کی ایک بہت ہی اہم ایک عہد ساز شخصیت یعنی خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کی زندگی اور ان کے دور خلافت کا ایک گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں. جی ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ان کی آپ دیکھیں ابتدائی زندگی سے لے کر شہادت تک کا احاطہ کرتا ہے. اس میں فتوحات ہیں، طرز حکمرانی اور خاص طور پر وہ عدل و انصاف کا نظام. بالکل، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ان ذرائع کی روشنی میں صرف واقعات نہ گنوائیں بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے وہ کیا کہتے ہیں خاص پہلوؤں اور ان کے دور کی خصوصیات کو سمجھیں. جی، جنہوں نے تاریخ پر اتنے گہرے نقش چھوڑے، خاص طور پر جیسا آپ نے کہا ان کا نظام عدل اور وہ انتظامی ڈھانچہ. تو اچھا شروع کرتے ہیں ان کی ابتدائی زندگی سے. ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ اس زمانے میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے جو بہت کم لوگ جانتے تھے. جی ہاں، یہ ایک غیر معمولی بات تھی اس دور میں. شاعری کا بھی شوق تھا اور جسمانی طور پر بھی ماشاءاللہ بڑے مضبوط تھے. پہلوانی، گھڑ سواری، تلوار بازی سب میں مہارت. اوکاز کے میلے میں کشتی لڑنے کا ذکر ملتا ہے. ہاں، اور پھر کامیاب تاجر کے طور پر شام، عراق، فارس ان علاقوں کے سفر کیے تو اس سے تجربہ بھی حاصل ہوا ہوگا. یقیناً یہی تو بات ہے نا. یہ جو تجارتی تجربہ تھا اور مختلف علاقوں تہذیبوں کو دیکھنے کا موقع ملا، یہ آگے چل کر جب مملکت اتنی وسیع ہوئی تو اس کو چلانے میں بہت بہت مددگار ثابت ہوا. صحیح. ان کے دور میں دیکھیں فارس اور روم جیسی بڑی سلطنتیں فتح ہوئیں، لیکن بات صرف فتوحات کی نہیں تھی. اصل کمال یہ تھا کہ ایک مضبوط منظم ریاست کی بنیاد رکھی گئی. یہ ان کی وہ انتظامی صلاحیتوں کا ثبوت ہے. اور ان انتظامی اصلاحات میں میرے خیال میں بیت المال کا قیام یعنی ایک مستقل سرکاری خزانہ، یہ تو ایک بنیادی چیز تھی. بالکل بنیادی. اور پھر 16 ہجری میں وہ ہجری کیلنڈر کا اجرا جو آج تک دیکھیں ہم استعمال کرتے ہیں. جی. اور یہ بیت المال بھی صرف پیسے جمع کرنا نہیں تھا، یہ ایک طرح سے اجتماعی ذمہ داری، سماجی بہبود کا تصور تھا. صحیح. پھر ریاست کو صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کرنا، گورنر مقرر کرنا اور پھر ان کا احتساب. یہ نہیں کہ بس مقرر کر دیا. ہاں، وہ واقعہ بھی تو ہے نا کہ ایک گورنر کو اس لیے ہٹا دیا کہ وہ اپنے بچوں پر سختی کرتا تھا. حکمران میں ذاتی شفقت بھی ضروری سمجھی گئی. کمال کی بات ہے. یعنی معیار کتنا اونچا رکھا گیا تھا اور گورنروں کو نصیحت بھی کتنی واضح تھی. عوام کے لیے دروازے کھلے رکھو، سادہ رہو اور سب سے بڑھ کر انصاف کرو. انصاف، عدل تو جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے. لیکن یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا یہ انصاف صرف مسلمانوں کے لیے تھا یا اس کا دائرہ زیادہ وسیع تھا؟ بہت بہت اہم سوال ہے یہ. دیکھیں، ان کا انصاف بلا تفریق تھا. وہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ جو گورنر تھے مصر کے، ان کے بیٹے کو سزا دینے والا واقعہ. جی ہاں. وہ تو صاف ظاہر کرتا ہے کہ قانون کے سامنے کوئی بڑا چھوٹا نہیں، چاہے گورنر کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. صحیح. لیکن اس سے بھی بڑھ کر غیر مسلموں کے ساتھ سلوک. وہ ایک بوڑھا یہودی یا عیسائی ذمی تھا، بھیک مانگ رہا تھا. حضرت عمر نے دیکھا تو پوچھا، جب پتہ چلا تو اس کا جزیہ بھی معاف کیا اور بیت المال سے وظیفہ بھی مقرر کر دیا. اچھا. یہ کیا ظاہر کرتا ہے کہ ریاست اپنی غیر مسلم رعایا کی بھی ذمہ دار ہے، ان کی فلاح و بہبود کی. اور وہ نجران کی عیسائیوں والا واقعہ؟ جی، نجران کی عیسائیوں کو جب کچھ وجوہات کی بنا پر وہاں سے منتقل کرنا پڑا تو ان کی زمینوں، ان کی جائیداد کی پوری قیمت ادا کی گئی. یہ نہیں کہ بس نکال دیا. تو یہ واقعات بتاتے ہیں کہ انصاف صرف نعرہ نہیں تھا، یہ ایک آپ کہیں ریاستی پالیسی تھی. صحیح. اچھا، فتوحات کی طرف آئیں تو وہاں بھی بڑے وہ حیران کن واقعات ملتے ہیں. قادسیہ کی فتح کی خبر آئی تو قاصد کے ساتھ خود مدینہ کے باہر تک دوڑتے ہوئے گئے تفصیلات پوچھنے کے لیے. جی، وہ بے چینی تھی کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، یا پھر دریائے دجلہ کو گھوڑوں پر پار کر لینا. فارس کا وہ مضبوط قلعہ تستر، اس کی فتح بھی ایک بڑا کارنامہ تھا. جی ہاں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ان فتوحات کے ساتھ ساتھ جنگ کے جو اسلامی اصول تھے ان کی سختی سے پابندی کی جاتی تھی. یعنی صرف دفاع میں لڑنا، زیادتی نہیں کرنی، معاہدوں کا پاس رکھنا، بوڑھوں، عورتوں، بچوں یا جو لوگ لڑائی میں شامل نہیں ان کو قتل نہیں کرنا، قیدیوں سے اچھا سلوک
تو یہ اصول پہلے سے موجود تھے؟ جی، یہ تعلیمات تو شروع سے تھیں۔ حضرت عمر نے ان پر عمل یقینی بنایا، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں فارس کا وہ سپہ سالار تھا ہرمزان۔ ہاں، اس کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ جی، جب وہ قید ہو کر آیا تو اس نے پوچھا خلیفہ کہاں ہیں؟ لوگوں نے مسجد کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں دیکھا تو حضرت عمر زمین پر بغیر کسی پہرے دار کے سو رہے ہیں۔ ہاں، تو وہ حیران رہ گیا، کہنے لگا تم نے تو دنیا پر حکومت کی اور انصاف قائم کیا، اس لیے تم امن سے سو رہے ہو۔ ہم نے ظلم کیا اس لیے ہم ڈرتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ تو نبوت والا انداز ہے۔ کمال ہے، یعنی اسلام تلوار سے زیادہ کردار اور انصاف سے پھیلا۔ بالکل، ان کا اپنا کردار، ان کی سادگی، ان کا انصاف، یہ سب سے بڑی دعوت تھی۔ ذاتی زندگی میں بھی یہی سادگی نظر آتی ہے۔ کبھی مسجد میں زمین پر آرام کر رہے ہیں، کبھی کندھے پر وہ پانی کا مشکیزہ رکھا ہے اور کسی بیوہ کے گھر پانی پہنچا رہے ہیں۔ جی، کبھی سفر پر ہے تو غلام کے ساتھ باری باری اونٹ یا گدھے پر سوار ہو رہے ہیں۔ مطلب اتنی طاقت، اتنی بڑی سلطنت کا حکمران اور اتنی عاجزی۔ دیکھیں، یہ صرف جسے کہتے ہیں نا ذاتی عاجزی نہیں تھی، یہ ان کے طرز حکمرانی کا حصہ تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ حکمران عوام کا خادم ہے، ان سے براہ راست ملنا، ان کی تکلیفیں خود جاننا۔ صحیح۔ اسی لیے تو راتوں کو گشت بھی کرتے تھے، اور اسی لیے علم پر بھی توجہ دی، قرآن و حدیث کی تعلیم کا اہتمام کیا، استاد مقرر کیے، ان کی تنخواہیں مقرر کیں۔ یعنی ایک مکمل نظام بنانے کی کوشش کی۔ جی ہاں، ایک فلاحی ریاست کا اور ایک علمی معاشرے کا تصور۔ افسوس کہ ان کا خاتمہ وہ شہادت پر ہوا۔ فجر کی نماز میں ایک پارسی غلام تھا، ابو لولو فیروز نامی۔ ہاں، اس نے خنجر سے حملہ کر دیا۔ شدید زخمی تھے، لیکن اس حالت میں بھی امت کی فکر تھی، اور آخری خواہش یہ تھی کہ انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت مل جائے، جو حضرت عائشہ نے دے دی۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں تو حضرت عمر کا دور خلافت وہ عدل و انصاف، ایک بے مثال انتظامی ڈھانچہ، اسلامی اصولوں پر مبنی فتوحات، ان سب کا ایک سنگم تھا۔ بالکل۔ اور ان کی اپنی شخصیت وہ تقویٰ، سادگی اور عوام دوستی کا ایک اعلیٰ نمونہ پیش کرتی ہے۔ یہ سب باتیں ہمیں ان ذرائع سے واضح طور پر معلوم ہوتی ہیں۔ جی بالکل، اور یہیں سے نا ایک سوال ذہن میں آتا ہے، شاید ہمارے سننے والے بھی اس پر غور کریں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن اصولوں پر ریاست قائم کی تھی، خاص طور پر وہ اجتماعی انصاف اور عوامی فلاح کے اصول، کیا آج کے دور میں، آج کے جدید معاشروں کی تشکیل اور ان کی رہنمائی میں وہ اصول کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟